بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 4، صفحہ نمبر 94۔ کتاب کا نام ہے کربلا شناسی۔ مسلم بن اوسجہ، حضرت مسلم ابن اوسجہ کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام کی تلاوت آیت قرآنی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ عظیم صحابی رسول و امام ہیں کہ جن کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت قرآنی کا مصداق قرار دیا۔ جب مسلم بن اوسجہ 50 دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام فوراً ان کے لاشے پر پہنچے اور فرمایا، خدا تم پر رحمت کرے اے مسلم۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی۔ مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس کی آنکھیں ہماری مصیبت میں ایک قطرہ بھی آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ سر امام حسین علیہ السلام کی نوک سینہ پر سورہ کہف آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کی ایک وجہ۔ امام حسین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو آپ کے سر مبارک سے نمایاں ہوا وہ نیزے پر قرآن پڑھنا ہے۔ برادران اہل سنت کے مایہ ناز مورخ ابن عساکر، جو خود بھی شام سے تعلق رکھتے تھے، لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو 3 دن تک شہر میں ایک جگہ پر رکھا گیا اور سر مبارک سے اس آیت کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 9۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ نوک سینہ پر سورہ کہف کی تلاوت جہاں ایک طرف سے معجزہ تھا، وہاں لوگوں کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اصحاب کہف کی طرح حق پرست ہیں، جبکہ یزید اور اس کے پیروکار دقیانوس کی طرح کافر اور ظالم ہیں۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ دین شہادت کے بعد بھی جاری رہی۔ شیعت پر اعتراض کا جواب۔ کیا رونا ماتم کرنا صبر کے منافی ہے؟ ماتم صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یعقوب رو رو کر آنکھیں ضائع نہ کرتے، اور قرآن نے یعقوب کو صابر کہا ہے۔ حضرت یعقوب نے ایک بیٹے کی جدائی پر صبر جمیل فرمایا تھا اور کہا تھا کہ میرا راستہ صبر جمیل کا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ جب یعقوب آنکھیں ضائع کرنے پر بھی صابر رہے تو ہم صرف گریہ و ماتم پر بے صبر کیسے ہو جائیں گے؟ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا بہترین نسخہ۔ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی نماز سے پہلے ایک جملہ کہہ کر نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہا کرتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ فرماتے تھے کہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے امام حسین کی زیارت کا یہ مختصر جملہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ شخصیت جس نے اسلام کی حفاظت کی اور نماز کو بچا لیا، اور جس کی وجہ سے آج لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہ امام حسین ہی کی ذات گرامی تھی۔ ان کو یاد کر کے نماز کو شروع کرنا یقیناً اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا سبب ہوگا۔ حضرت زینب، تربیت زینب کا اثر۔ حضرت زینب علیہ السلام کے بیٹے محمد میدان کربلا میں امام حسین کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا، اے عظیم قائد، مجھے اجازت دیجیے تاکہ جنت کی خوشگوار فضا میں اپنے دادا کے ساتھ پرواز کرنے سے پہلے ان کافروں کو اس طرح ختم کر دوں جس طرح مرغ دانہ چگتا ہے۔ حضرت ام البنین کے فرزندوں کا ابن زیاد کے امان نامے پر لعنت کرنا۔ شمر ابن ذی الجوشن ملعون ایک سازش کے تحت اپنی قبائلی رشتہ داری کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کو ان سے توڑنے کے لیے ابن زیاد ملعون سے ایک امان نامہ ام البنین کے فرزندوں کے لیے لکھوا کر لایا۔ یہ اطلاع پا کر حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہم السلام باہر آئے اور شمر ملعون سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شمر ملعون نے ان سے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو۔ میں نے تمہارے لیے عبید اللہ ابن زیاد ملعون سے امان نامہ حاصل کیا ہے، لیکن حضرت ابو الفضل عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت کرے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں اور بنت پیغمبر کی اولاد امان میں نہ ہوں؟ خاندان اہل بیت میں حضرت ام البنین کا ایک خاص احترام تھا۔
زین الدین عاملی جو شہید ثانی کے نام سے معروف ہیں، حضرت ام البنین کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت ام البنین با معرفت اور پرفضیلت خواتین میں سے تھیں۔ خاندان نبوت سے خاص محبت اور شدید و خالص دل بستگی رکھتی تھیں اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ خاندان نبوت کے ہاں بھی آپ کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا اور آپ کا خصوصی احترام کرتے تھے۔ خاندان اہل بیت کے افراد عید کے ایام میں ان کی خدمت میں خصوصی طور پر تشریف لے جاتے تھے اور ایک خاص احترام کرتے تھے۔ سوال: کیا حضرت علی اکبر شادی شدہ تھے؟ جواب: امام صادق علیہ السلام سے مروی زیارت ملتی ہے جس میں امام صادق علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کو ان الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ان الفاظ میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ علی اکبر شادی شدہ تھے اور آپ کی ذریت بھی تھی۔ مزید یہ کہ امام رضا سے مروی روایت دلالت کرتی ہے کہ علی اکبر نے ام ولد یعنی کنیز سے شادی کی تھی اور اسی وجہ سے آپ کو ابو الحسن کی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ شیعت پر اعتراض کا جواب: شیعہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ ضرور کریں مگر یہ سر اور سینہ پیٹنے یعنی ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ رسول خدا کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ کا دیگر ازواج رسول کے ساتھ ماتم کرنا ثابت شدہ امر ہے۔ حضرت عائشہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کی دوسری بیویوں نے بھی ماتم کیا۔ یاد رہے رسول اللہ کی رحلت کے وقت آپ کی بہت سی بیویاں زندہ تھیں۔ اگر 9 عورتیں مل کر ماتم کریں تو یہ ماتمی حلقہ بن جاتا ہے۔ اگر ماتم حرام ہوتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ بانی شریعت کی یہ سب بیویاں حرمت ماتم سے ناواقف تھیں؟ کربلا میں ایک زائر نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اپنے وطن میں جب تم لوگ داڑھی مونڈواتے ہو تو ہمارے دلوں پر کاری ضرب پڑتی ہے۔ جب بعض روایات میں نوحہ کرنے کو منع کیا گیا ہے پھر مجالس میں نوحے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی تمام روایات ضعیف ہیں یا مرسل ہیں اور ان کے راوی ضعیف ہیں یا مجہول ہیں۔ نمبر 2، جس نوحے کی روایت میں مذمت آئی ہے وہ زمانے جاہلیت کا نوحہ تھا جس میں میت پر عورتیں میت کی تعریف میں جھوٹ، خرافات اور اوہام میں باطلہ پڑا کرتی تھیں، جبکہ عزاداری کے نوحے ایسی تمام باتوں سے پاک ہیں۔ نمبر 3، یہ ضعیف روایات ان کثیر معتبر روایات سے ٹکراؤ رکھتی ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ و نوحہ کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، اگر یہ عمل حرام ہوتا تو معتبر تاریخوں میں حضرت زہرا کا نوحہ ذکر نہ ہوتا۔ نمبر 5، نوحہ کرنا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے کہ جب اس کا مضمون ایسا ہو کہ مرنے والے کے لحاظ سے خدا کے فیصلے پر اعتراض کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہ ہو اور اس کا مضمون حق پر مشتمل ہو تو ہرگز ناپسندیدہ و شمار نہ ہوگا۔ حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ ان کو نوح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے نوحہ کیا کرتے تھے اور کیونکہ وہ 950 سال اپنی قوم کی حالت پر گریہ کرتے رہے۔ نوحہ ظالموں کو بے نقاب کرنے کے لیے تھا اور قرآن نے بھی نوح کا نوحہ خانی کی مذمت نہیں کی ہے۔ حضرت ابو بکر کی وفات پر حضرت عائشہ نے نوحہ خانوں کی جماعت کو دعوت دی۔ سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ نے ان پر نوحہ خانی کروائی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا علم و فضل۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: بے شک میرے بیٹے عباس کو بچپن ہی میں اس طرح علم سے سیراب کیا گیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذاکر، مرثیہ خواں، نوحہ خان پر فخر کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بنائے ہیں جو ہماری طرف آتے ہیں، ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر ہماری مدح کرتے ہیں اور ہماری مصیبتوں پر مرثیے پڑھتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی خواہش مرنے کے بعد بھی زیارت کروا دیتی ہے۔ کتاب سر دلبرہ میں آیت اللہ مرتضی حائری نے تحریر کیا ہے کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے قم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا اس قدر امام حسین کے عاشق تھے کہ آپ بڑھاپے، کمزوری اور ضعیفی میں بھی شدید خواہش رکھتے تھے کہ میں کسی طرح کربلا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں،
لیکن آخر وقتوں میں نہ جا سکے اور انتقال کر گئے۔ جب آپ فوت ہوئے تو کربلا اور قم میں بہت سے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حاج شیخ عبدالکریم حائری کربلا گئے ہوئے ہیں اور فرشتے شہر کربلا کے دروازے پر آپ کی روح کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سید ابن طاؤس لؤوف میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے 3 مرتبہ نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ نمبر 1 شب عاشور، نمبر 2 عاشور کے دن نماز ظہر کے لیے، نمبر 3 وقت شہادت۔ علامہ مجلسی جلال العیون میں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کے لیے اس اقدام کی وجہ سے عمر سعد کے لشکر کے 32 افراد متاثر ہو کر امام حسین کے ساتھ آ کر ملحق ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا نماز سے عشق۔ غم حسین علیہ السلام میں بلند آواز سے گریہ کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ روضۃ الصفا میں تحریر ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی لاش پر بلند آواز سے گریہ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ کوئی بھی دشمن ایسا نہ تھا جس نے آپ کے گریہ کی آواز نہ سنی ہو۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے مجمع البحرین میں ملاقات کی تو آل محمد علیہ السلام اور ان پر ڈھائے جانے والے مصائب کے بارے میں گفتگو کی تو ان کے گریہ کی آواز بلند ہوئی، اور جیسے ہی کربلا کا تذکرہ ہوا تو گریہ اور بلند ہوا۔ بی بی ام کلثوم بنت حسین نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر آواز بلند گریہ کیا اور ہاتھ اپنے سر پر مارا، واہ محمدہ، یہ حسین ہے جو بیابان میں شہید ہوئے ہیں، جن کی ردا اور امامہ لوٹ لیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی وفات پر بلند آواز سے گریہ فرمایا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے جنازے پر ان کی بہن حضرت صفیہ پیغمبر اکرم اور حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی میں آواز بلند گریہ کر رہی تھیں۔ یزید کے سامنے جب سر حسین پیش کیا گیا تو یزید نے دندان حسین پر چھڑی ماری، جس سے اہل بیت رسول نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام پر کائنات کی عزاداری۔ علامہ ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل رونما ہوا، اس دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا، اس کے نیچے جوش مارتا ہوا تازہ خون نکلتا، یہاں تک کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ساری دیواروں سے تازہ خون جوش مار کر نکلنے لگا۔ مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے تحریر کیا ہے، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھائے جاتے اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ جب تمام شہداء کے سرائے اقدس دربار ابن زیاد میں لائے گئے تو سارے در و دیوار کا رنگ سرخ ہو گیا۔ علامہ شبلنجی نے تحریر کیا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو سارے آسمان پر لالی چھا گئی اور سورج کو گہن لگ گیا، یہاں تک کہ نصف النہار کو ستارے نظر آنے لگے۔ ابو نعیم سے منقول ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے غم میں آسمان نے خون کی بارش کی، چنانچہ جب ہم نے صبح کی تو تمام گڑھے اور کنویں خون سے بھرے ہوئے تھے۔ مقام ذبح امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ عراق۔ حضرت عباس کا ایک لقب حامی الزائنہ بھی ہے، جس کے معنی پردہ نشین عورتوں کا حمایتی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کو 1400 برس بیت گئے، گریہ اب تک کیوں؟ انبیاء نے واقع کربلا سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے، جبکہ انبیاء کا زمانی فاصلہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے زمانے سے ہم سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ اسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہوتا تو انبیاء اور خود رسول خدا کبھی یہ کام نہ کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ دریافت کرنے میں فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔ اس خبر کو سننے کے بعد بے ساختہ میرے آنسو جاری ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی گریہ فرمایا اور شہادت امام حسین کے بعد بھی۔ ترمذی اور ولیمی تحریر کرتے ہیں کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ رو رہے ہیں اور سر اقدس و پیشانی غبار آلود ہے۔ صواعق محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا کہ قتل امام حسین کے 6 ماہ بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کا امام حسین پر گریہ کرنا روایات میں آیا ہے۔
علامہ سید محمد حسین طباطبائی محرم اور سفر کے ایام میں تحقیقات، تدریس اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی بھی چھوڑ دیتے تھے اور سیاہ لباس پہن کر عزاداری میں مصروف رہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو سعر اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ یا سعر اللہ۔ سعر اللہ کے دو ترجمے کیے گئے۔ سعر اللہ یعنی خون خدا، یعنی حسین کا خون اللہ سے منسوب ہے، جیسے قرآن میں حضرت صالح کی اونٹنی کو سعر اللہ، اللہ کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا، اور کعبے کو بیت اللہ کہا ہے، یعنی ناقہ اور بیت کو اللہ سے نسبت کی وجہ سے عظمت و جلالت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کمالات کی منزلیں طے کر کے ید اللہ، لسان اللہ اور سعر اللہ بن جاتا ہے، اور اس کے ہاتھوں انجام پانے والے کاموں کو کار خدا اور اس کے خون کو خون خدا کہا جاتا ہے۔ سعر اللہ یعنی جس کے خون کا انتقام خدا کے ذمے ہے۔ توابین اور مختار نے لسارت الحسین کے نعرے ہی کے ساتھ ہی قیام کیا تھا، اور قبر امام حسین کے گرد فرشتے اسی عبادت کو امام زمانہ کے ظہور تک دہراتے رہیں گے۔ سعر اللہ کا لقب امام حسین اور امیر المومنین دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب کی امام حسین علیہ السلام سے محبت۔ علامہ نعمت اللہ جزائری نے کتاب الخصائص الزینبیہ میں لکھا ہے کہ جب جناب زینب شیرخوار اور جھولے میں تھیں، جب بھی ان کے بھائی حسین ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو آپ بے قرار ہو جاتی اور رونا شروع کر دیتی تھیں، اور جب آپ کو امام حسین کا نورانی چہرہ دکھائی دیتا تو خوش ہو جاتی اور مسکرانے لگتی۔ جب آپ بڑی ہوئیں تو نماز سے پہلے امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتی اور اس کے بعد نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ظلم پر زینب وہ جن کے بارے میں زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین کہیں کہ عبادت میں کمی نہیں دیکھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیں جب قید کر کے لے جایا گیا تو میں دیکھتا تھا کہ کوفے سے شام تک شدید مصائب و اہل حرم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اور غموں کے تازہ ہونے کے باوجود میری پھوپھی زینب کی عبادت میں کمی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا 3 دن سے اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں، بھوک کے باعث مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریے کا ثواب حضرت اسماعیل کی قربانی کے برابر۔ اعمالی شیخ صدوق میں موجود امام علی علیہ السلام کی ایک طویل روایت سے اقتباس۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل کے بجائے گوسفند ذبح ہوا، اس وقت ابراہیم کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تاکہ وہ اس مصیبت کے مقابلے میں اہل ثواب کے بلند درجے کے مستحق پاتے۔ اللہ اور حضرت ابراہیم کے درمیان امام حسین علیہ السلام پر مکالمہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ایک گروہ ایسا ہوگا جو یہ گمان کرے گا کہ وہ امت محمد ہے، مگر ان کے بعد انہی کے بیٹے حسین کو بغض دشمنی کی وجہ سے یوں قتل کرے گا جیسے گوسفند کا سر کاٹتے ہیں۔ وہ لوگ اس کام کی وجہ سے میرے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے یہ سنا تو غمگین ہوئے اور گریہ شروع کر دیا۔ اللہ نے ان پر وحی فرمائی، اے ابراہیم، ہم نے حسین کے لیے تمہارے رنج و غم کو اس رنج و غم کے بدلے قبول کر لیا جو تمہیں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا سر کاٹنے سے ہوتا، اور ہم نے تمہارے لیے اہل ثواب کے بلند ترین درجات کو لازم کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے قبرستان جا کر اس دعا کو پڑھے تو خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے عرصے تک کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اے معبود، تو ہی پروردگار ہے ان گزری ہوئی روحوں کا، ان بوسیدہ جسموں کا اور ان گلی ہوئی ہڈیوں کا جو دنیا سے باہر نکل چکی ہیں، لیکن یہ چیزیں تجھ پر ایمان رکھتی ہیں، ان کو اپنی طرف سے آسائش دے اور میرا سلام پہنچا۔ حضرت زینب کی مدینہ پہنچ کر حضرت ام البنین سے تعزیت۔ حضرت زینب مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ام البنین سے ملنے گئیں اور انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، زین العابدین
عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ گویا میں اپنے فرزند علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا میں بنو ہاشم کے پہلے شہید۔ اصفہانی اور ابی مخنف نے حضرت علی اکبر کو کربلا میں بنی ہاشم کا پہلا شہید لکھا ہے۔ نیز شہداء کے معروف زیارت نامے میں بھی یہی آیا کہ السلام علیک یا اول القتیل من نسل خیر السلیل۔ حضرت زینب کے خطبات سن کر لوگوں کی کیفیت۔ کوفے میں حضرت زینب کے خطبے کے دوران ایک بزرگ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، ان کے عمر رسیدہ افراد سے بہتر، ان کے بچے تمام بچوں سے افضل اور ان کی عورتیں تمام عورتوں سے افضل اور ان کی نسل تمام انسانوں سے افضل اور برتر ہیں۔ امام خمینی نے 1358 ہجری شمسی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے نوجوان جب مجلس عزا میں جاتے ہیں اور واعظ و مقرر ذاکر جب کوئی روایت پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے، یہ نہ سمجھے کہ ایسا کر کے وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہی قطعاً غلط ہے۔ ایسا کہنا بھی مجلس عزا کے خلاف حملوں میں سے ایک حملہ ہے، اور ایسا کرنے سے یہ سعادت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ ظلم پر احتجاج کرنے والی 5 دلیر خواتین۔ 5 خواتین نے تحریک عاشورہ کے دوران سپاہ یزید کے اعمال پر اعتراض و احتجاج کیا۔ عبداللہ زوجہ مالک بن نصیر کے اعتراض و احتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے امام حسین علیہ السلام کا ایک لباس لوٹ لیا تھا۔ عبداللہ بن عفیف کندی کی بیٹی، ان کے والد کو جب یزیدی سپاہیوں نے گھیر لیا تو انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دیا اور ان کا دفاع کیا۔ قبیلہ بکر بن وائل کی خاتون کے جب عمر بن سعد بن ابی وقاص کے لشکر نے خیمہ آل رسول کو لوٹنا شروع کیا تو اس نے اس عمل پر اعتراض و احتجاج کیا۔ نوار جو کعب بن جابر بن عمرو کی بیوی یا بیٹی تھیں، اور ان کے احتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کا ساتھ دیا تھا اور بریر بن خزیر ہمدانی کو شہید کیا تھا۔ خولی کی بیوی، جس کے اعتراض و احتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کا شوہر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر لایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ایسی چیز گھر لایا جس میں پورے زمانے سے بے نیازی مضمر ہے۔ مراسم عزاداری امام حسین علیہ السلام کے نظم العین کی محافظ ہیں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ عزاداری امام حسین ان مستحبات میں سے ایک اہم مستحب ہے جس کی عملاً اور قولاً تاکید ہمارے ہادیان مذہب نے کی ہے۔ مراسم عزاداری عقلاً اور شرعاً امام مظلوم کے انقلاب کے نظم العین کے محافظ ہیں، لہذا حق یہ ہے کہ انہیں اچھے اور آبرو مندانہ طریقے سے منایا جائے اور ان اعمال سے اجتناب کیا جائے جو مقصد امام میں مظلوم سے متصادم ہوں۔ بچپن میں زینب کبریٰ کا ایثار۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے گھر ایک دن میں ایک مہمان آیا۔ امام علی نے جناب فاطمہ سے فرمایا، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ شہزادی فاطمہ نے فرمایا، صرف ایک روٹی ہے جو زینب کے لیے رکھی ہے۔ جناب زینب جاگ رہی تھیں، اگرچہ صرف 5 سال کی تھیں۔ اپنی والدہ سے فرمایا، مہمان کے لیے روٹی لے جائیے، میں صبر کر لوں گی۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کی شب عاشور کے کثرت عبادت۔ راوی کہتا ہے کہ یہ رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے یوں گزاری کہ ان کی مناجات کی صدائیں سنی جا رہی تھیں۔ کچھ اصحاب حالت رکوع میں اور کچھ حالت سجود میں تھے اور کچھ حالت قیام میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ چنانچہ اسی رات 32 آدمی عمر بن سعد ملعون کے لشکر سے جدا ہو کر امام حسین کے لشکر سے آ ملے۔ امام حسین کی کثرت نماز اور عبادت ہمیشہ اسی طرح سے تھی۔ واقعہ کربلا کے چند اخلاقی پہلو۔ نمبر 1، حضرت حر کو معافی۔ کربلا حقیقت میں ہماری درسگاہ ہے۔ ہم حضرت حر کے واقعے پر غور کرتے تو دیکھتے ہیں کہ حر وہ ہیں جنہوں نے امام کا راستہ روکا اور مجبور کیا کہ کربلا میں قیام کریں، اور وہی حر روز عاشور امام حسین کے پاس آئے تو مولا نے سب کچھ معاف کر کے انہیں سینے سے لگایا۔ امام حسین کی حر کی شہادت کے وقت
ان کے لاشے پر پہنچے اور اپنی ماں فاطمہ زہرا کا رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا تاکہ روز قیامت حر کو ندامت کا احساس نہ ہو۔ دو بھائی بہن کی محبت کربلا میں ہے جس طرح بھائی بہن کی محبت نظر آتی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ شہزادی زینب اپنے بھائی حسین سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ شادی کے بعد بھی ہر تیسرے دن بھائی کی زیارت کرنے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے ساتھ آیا کرتی تھیں۔ کربلا کے سفر میں ساتھ رہیں اور بھرپور طریقے سے امام وقت کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے۔ نمبر 3، بھائی کی محبت۔ ایک بھائی کو اپنے بھائی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، یہ درس بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ حضرت عباس اور امام حسین کی آپس کی محبت بے مثال ہے۔ حضرت عباس پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ امام حسین کو اپنے بھائی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس بات کا ان جملوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عباس کے شہید ہونے سے پہلے امام حسین ان کے پاس پہنچے تو فرمایا، اے بھائی، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ نمبر 4، کوئی خاتون قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کربلا کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاتون اس کوشش میں نظر آئیں کہ ہم اپنی جانب سے امام پر کیا قربان کر سکتے ہیں۔ مال و دولت اور اپنی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اولادوں کو بھی امام حسین پر قربان کرنے کا جذبہ صرف کربلا کی ہی ماؤں میں نظر آتا ہے، اور یہ صرف جذبہ ہی نہ تھا بلکہ عملی طور پر اپنی اولادوں کو راہ خدا میں خوشی سے قربان کر دیا اور اللہ کے سامنے سرخرو ہوئیں۔ نمبر 5، بچوں نے پانی کے علاوہ کوئی فرمائش نہ کی۔ واقعہ کربلا میں ہمیں ہر عمر کے افراد نظر آتے ہیں جن میں بچے تک شامل ہیں۔ بچوں کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات اور فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کربلا میں کسی بچے نے سوائے پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی فرمائش نہ کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی جان، آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سکھانے والے کے فہمیدہ ہیں۔ واقعہ کربلا کے چند اخلاقی پہلو۔ نمبر 6، بچوں کی شجاعت اور بہادری۔ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہو یا بزرگ، جوان ہو یا کم سن، ہر ایک نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف اونو محمد کو شہادت کے لیے جناب زینب تیار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بیٹا، ایسی جنگ کرنا کہ نانا حیدر کرار اور دادا جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے۔ دوسری طرف بہادری کا ایک نمونہ جناب قاسم کی صورت میں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر نے بابا کی آغوش میں تیر کھا کر رونے کی بجائے مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ نمبر 7، خواتین کے آپس میں بہترین تعلقات۔ شہزادی زینب، ام رباب، ام کلثوم، ام فروہ، ام لیلہ، ان سب کے درمیان ایک بہترین محبت اور تعلق پایا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کی بے حد عزت کربلا کے اذیت ناک مراحل میں نظر آتی ہے۔ کسی قسم کا کوئی حسد آپس میں نہیں پایا جاتا۔ نمبر 8، نمازوں کی حفاظت۔ واقعہ کربلا کی انتہائی مصیبت زدہ حالات میں نماز کی ادائیگی ہر چیز پر مقدم قرار پانی چاہیے، وہ عاشور کی دوپہر ہو یا شام غریبہ کی رات، یہاں تک کہ پورے واقعہ کربلا میں نماز کا اہتمام اور احترام بھرپور طریقے سے دیکھا گیا۔ نمبر 9، بنی اسد سے زمین خریدنا۔ قبضے کی زمین پر نہ تو نماز ٹھیک ہے اور نہ وضو۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ امام کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور مالک سے اجازت نہ لیں؟ لہٰذا باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے قبیلے سے اس زمین کو خریدا اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی چیز کو اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ نمبر 10، شام غریبہ میں اہل حرم کا امام زین العابدین علیہ السلام سے فقہی مسئلہ دریافت کرنا۔ جب یزیدی فوج امام حسین کے خیمے کو جلانے لگے تو بیویاں ایک کے بعد دوسرے خیمے میں چھپنے لگیں۔ ایسے عالم میں امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا خیموں سے باہر نکل آئیں یا خیموں میں جل کر مر جائیں؟ پھر امام نے فرمایا، خیموں سے باہر نکل آئیں کیونکہ جان بچانا واجب ہے۔ نوٹ: جب دو واجبات آپس میں ٹکرائیں تو افضلیت اس واجب کو دی جائے جو زیادہ اہم ہو۔ مثلاً کوئی لڑکی سمندر میں ڈوب رہی ہو اور لائف گارڈ یہ کہہ کر اس لڑکی کی جان نہ بچائے کہ میں اس لڑکی کے لیے نہ محرم ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جان بچانا پردے سے زیادہ افضل ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے، اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام پر گریہ و بکا ایک ایسا مستحب ہے کہ شاید اس سے کوئی اور مستحب
کام افضل نہ ہو۔ شیعت پر اعتراض کا جواب۔ شیعہ مجالس کے بعد تبرک کیوں بانٹتے ہیں؟ تبلیغ دین کا ایک طریقہ یہ بھی رہے کہ لوگوں کو ہر اس جائز چیز کے ذریعے دعوت دی جائے کہ وہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ مثلا دعوت طعام وغیرہ، جیسے کہ دعوت ذوالشیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اقربا کو کھانے کی دعوت پر 3 روز تک بلایا اور اعلان رسالت کیا اور خداوند عالم کا پیغام پہنچایا۔ اسی طرح شریعت مقدسہ میں زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی وہ کفار جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں گے یا جنگ اور جنگ کے علاوہ مسلمانوں کی مدد کریں گے تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا تبرک بانٹنے کا ایک مقصد یہ بھی کہ جو مجلس کی خاطر نہیں بھی آ رہا وہ تبرک ہی کی وجہ سے یہاں آ جائے اور اس تک پیغام امام حسین کسی طرح پہنچ جائے۔ نمبر 2، چونکہ تبرک امام سے منسوب ہے تو اس میں خاص برکت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا تبرک کا کھانا بیماریوں سے شفا یابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور تبرک بنانے میں یہ بھی خیال کر لیا جائے کہ وہ مومنین اسے بنائیں، پاک و پاکیزہ ہو کر باوضو حالت میں بنائیں، کیونکہ یہ امام سے منسوب ہے اور ان شرائط کا خیال کرنے سے اس کی تاثیر ہی الگ ہوگی اور مومنین کو کاروبار وغیرہ بھی ملیں گے اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کی واقع کربلا میں بعض مصلحتیں: مؤذن ساتھ لے کر جانا۔ جناب حجاج ابن مسروق امام حسین علیہ السلام کے مؤذن تھے جنہیں آپ سفر میں اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور جناب حجاج ہر مقام پر اذان دیتے۔ اس کی اہمیت اور مصلحت یہ تھی کہ جگہ جگہ نماز کا پیغام عام ہو۔ بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے جانا۔ بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے جانے کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میں جنگ لڑنے نہیں جا رہا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ تمام مرد شہید ہو جائیں گے، پھر مقصد امام حسین کو آگے ان خواتین نے بڑھانا ہوگا، اور اس وقت کی حکومت کا پروپیگنڈا بھی ایسا تھا کہ وہ واقعہ کربلا کو مٹا دیتے اگر یہ عورتیں اور بچے نہ ہوتے۔ شہزادہ علی اکبر کا اذان دینا۔ شہزادہ علی اکبر شکل و صورت میں رسول خدا کی شبیہ تھے۔ امام کا علی اکبر سے اذان دلوانا رسول خدا کا زمانہ یاد دلانا تھا، اور یہ اذان ظالمین پر آخری حجت کا تمام ہونا تھا۔